أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا فرمائی، تو اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے ان کی جگہ ایک اور قوم کو مقرر کر رکھا ہے جو قرآنی پیشین گوئیوں سے کفر نہ کرے گی. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس طرح ہم نے گزشتہ پیغمبروں کو نبوت، کتاب اور شریعت بخشی تھی، اسی طرح ہم نے تم کو بھی نبوت، کتاب اور شریعت سے سرفراز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وحی کے سنا دینے کے بعد اور لوگوں کے اس کو مان لینے اور قبول کر لینے کے بعد اگر ان چیزوں کا یعنی کتاب اور حکمت کے ساتھ ان امور کا جو مذکورہ انبیاء کو دی گئی تھیں اگر کچھ لوگ انکار کر دیں تو تم اطمینان رکھو کہ ہم ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو ہمارے علم قدیم میں مقرر کر چکے ہیں جو ان باتوں کا انکار ہرگز نہیں کرے گی. اس قوم میں سب مصدقین ہی مصدقین ہوں گے اور ان تمام امور کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو اے محمد تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئے. یہ قوم جس کی بشارت اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہے جو قرآن کی تمام خبروں کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبروں کو بھی حق اور سچ جانتی اور مانتی ہے. یہ قوم جس طرح قرآن میں علانیہ ذکر کردہ پچھلے پیغمبروں کو دی ہوئی کتاب، نبوت اور شریعت کو مانتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن، نبوت اور شریعت کو مانتی ہے، اسی طرح وہ قرآن کے ان اشارات و کنایات اور رموز و اسرار کو بھی مانتی ہے جس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا اور جن میں کی چند احادیث ہی سے مہدی کا مبعوث ہونا ضروریات دین سے قرار پایا. اس آیت شریفہ یعنی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ الی آخرہ کے بارے میں خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ میں قوم سے مراد فقط تیری قوم ہے اور کوئی نہیں. حجدہ آیات صفحہ 24. اس آیت شریفہ میں وارد شدہ الفاظ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ یعنی اگر کوئی ان باتوں سے جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں
انکار کرے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں یہ بات بھی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عرصے کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو کتاب اللہ اور احکام خداوندی سے روگردانی کریں گے اور ان احکام سے منہ موڑ لیں گے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ حضور رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے قریبی زمانے کے بعد ہی سے ایسے لوگ ظاہر ہونے لگے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی ارشادات کی علانیہ خلاف ورزی کرنے لگے، جیسے زکوٰۃ واجب قرار پائی مگر لوگوں نے علانیہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں اپنی قوت کے ذریعے قرآنی حکم زکوٰۃ کی ادائی پر آمادہ کرنا پڑا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا إِلَىٰ آخِرِهِ، اگر کوئی اس سے انکار کرے کہ پیشین گوئی کے مطابق یعنی قرآنی حکم ادائی زکوٰۃ سے لوگ انکار کرنے والے نمودار ہوئے، اسی طرح بعض لوگ اس بات کا عقیدہ بھی قائم کرنے لگ گئے کہ آدمی مجبور محض ہے، خدا تقدیر کا بنانے والا ہے، آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کی بنا ہی پر کرتا ہے، خواہ اچھا کرے یا برا کرے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مجبور محض سمجھتا تھا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت عنایت فرمائی اور اس کو اچھے کام کرنے کی ہدایت دی اور برے کام سے روکا، مگر اس نے غلط عقیدہ قائم کیا اور اچھے اور برے سب قسم کے کام کر کے اللہ پر یہ بات رکھ دی کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کے کرنے پر ہم مجبور تھے، کیونکہ تقدیر ہی کچھ اس طرح کی بنائی گئی تھی۔ برے کام کرنے کے بعد بھی اس کا وزن وہ تقدیر ہی پر رکھتا ہے۔ اسی قسم کی اور خرابیاں اور اسلامی احکام سے انکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ کے ذریعے اپنے وصال کے 30 سال بعد ہی زمانے کی نوعیت کے بدلنے کے بارے میں صاف صاف خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ ثم یکون ملکا عاصیا ثم الجبارون الی آخرہ۔ یعنی میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد اسلام کے احکام سے دوری پیدا ہو جائے گی اور بادشاہت قائم ہو جائے گی، ظالم اور مغرور لوگ نمایاں ہوں گے، پھر جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، اختلاف پیدا ہوگا، گمراہی بڑھ جائے گی اور لڑائیاں ہونے لگیں گی۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ان زیادتیوں کو مسلمان خوب جانتے ہیں۔ ان ہستیوں پر ظلم و ستم کے کتنے پہاڑ توڑے گئے اور کتنی مصیبت پہنچائی گئی، کس طرح ان کی جانیں لی گئیں، تاریخ اسلام خون کے آنسو بہاتی ہے۔ یہ ساری صورتیں خدا تعالیٰ کی پیشین گوئی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی کچھ لوگ اگر انکار کریں کہ تکمیل میں گویا ہو رہی تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے کہ کسی نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ چکے ہیں، وہ کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں ہوتے تو وہ تم پر بیگانہ یعنی اسلام سے بیگانہ ہونے کا حکم لگاتے
اور تمہیں اسلام سے ہٹے ہوئے سمجھتے۔ کسی نے آپ سے مسلمانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ مسلمان قبر میں ہیں اور مسلمانی کتاب میں ہیں۔ دیکھیے یہ سب کچھ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا إِلَى آخِرِهِ کے تحت دین حق سے پلٹنے کی صورتوں کو ظاہر ہی تو کر رہا ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق کے طور طریق بالکل الٹے ہو گئے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب 200 برس کے بعد ہی مسلمانوں کی حالت اس طرح بدل جانے والی تھی کہ ان کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل بڑھ جائے گا، بدکاری بکثرت ہوگی، شراب خوری زیادہ ہوا کرے گی۔ دفتر اول صفحہ 77۔ قرآن مجید کے تعلق سے بھی لوگوں کے عقیدے میں فرق آ گیا تھا۔ اس کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا کر دیا گیا تھا، اور اس کے تحت ناحق کئی معصوم جانیں تلف کر دی گئیں۔ تاریخ اسلام کے اوراق ان تکلیف دہ واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی مسلمان اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں بھی متضاد قسم کے عقائد قائم کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ معراج صرف خواب میں ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ جسمانی معراج تو ہوئی مگر دیدار خدا نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا إِلَى آخِرِهِ کی مظہر تھیں۔ بہرحال ایک دور ایسا بھی آیا کہ علماء سوء اور دنیادار علماء نے اسلامی احکام میں نامشروع اور شریعت سے بعید کاموں کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے ان کو مشروع اور جائز قرار دینے کی علانیہ کوششیں بھی شروع کر دیں۔ خواص و عوام کے دلوں سے نیکی نکل چکی تھی۔ شراب خوری جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا، جہلا اور عامت الناس کے علاوہ مخصوص طبقوں میں بھی عام ہو چکی تھی۔ دین کے رہنما اور مشائقین تک شراب پینے اور پلانے لگ گئے تھے۔ امراء اور سلاطین وغیرہ تو بلا جھجک اور بلا خوف خدا شراب کے پینے پلانے کی سرپرستی کرتے تھے۔ ایسے تمام فاحشہ کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا وہ سب کھلے بندوں کیے جانے لگے تھے، اور عامت الناس کے مختلف طبقوں میں بلا روک ٹوک رائج ہو چکے تھے۔ فسق و فجور کا بازار گرم تھا۔ اکثر کام بدعت حسنہ کے نام سے، یعنی وہ کام بدعت تو ہیں مگر اچھے ہیں کہہ کر کتاب و سنت کے احکام کے خلاف اختیار کیے جانے لگے تھے، حالانکہ بدعت کا مطلب ہی ضلالت اور گمراہی ہے۔ بدعت سے انہیں روکنے ٹوکنے والا اگر کوئی نکلتا بھی تو اسے ان میں بہت برا سمجھا جاتا۔ جوا اور خمار بازی کے عجیب و غریب قسم کے مشغلے لوگوں نے اختیار کر لیے تھے۔ کفر اور شرک بھی پھیلنے لگا تھا۔ شرک کے خفی تو اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ اوہام پرستی نے مسلمانوں میں اس طرح اپنی جڑیں پھیلا دی تھیں کہ سارا معاشرہ شکوک و شبہات سے بھر گیا تھا۔ سحر، جادو ٹونے، عملیات، مشائقین اور عاملین کے روزمرہ کے دلچسپ مشغلے بن گئے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے سے سود لینے اور سود کھانے کھلانے میں مبتلا تھے۔ دنیا کی محبت حد درجہ بڑھ گئی تھی، جس کو قرآن نے جا بجا مذموم قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حد درجے مذمت فرمائی ہے۔ بازاروں میں تجارت کے نام سے مسلمان علانیہ عوام کا خون چوس رہے تھے۔ بڑے ناپ سے مال لیتے تھے اور چھوٹے ناپ سے مال دیتے تھے۔ تول میں کمی کرنے کا بھی یہی حال تھا۔ جھوٹ بولنے، مکر اور فریب کرنے کی عادتیں زمانے جاہلیت کی طرح پھر سے سرایت کر گئی تھی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ اور آمیزش کا طریقہ عام تام تھا۔
ذخیرہ اندوزی کے ذریعے عوام الناس کو پریشان کیا جاتا تھا، ہر قسم کی بدکاری کی طرف لوگوں کا رجحان عام ہو گیا تھا، یا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اگر پڑھتے بھی تو ان کی نماز خشوع و خضوع سے یکسر خالی تھی، دکھاوا اور ریاکاری عام تام ہو گئی تھی، لوگ ہاتھوں میں 1000 دانے کی تسبیح لیے کھلے مقامات پر پھرا کرتے تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ ذاکر خدا ہے۔ لیکن یہ عمل محض جلب منفعت اور تالیف و تسخیر قلوب کے لیے ہوا کرتا تھا، حرص اور لالچ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جائز اور حلال خود لا یموت پر اکتفا نہ کر کے ناجائز طریقوں سے کمائی کے ذریعے مالدار قرار پانے کی جستجو عام تام ہو گئی تھی۔ یہ تمام کام ثابت کر رہے تھے کہ خدا تعالی کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمان کفر و ارتداد اختیار کر کے احکام قرآنی سے انکار کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان خرابیوں کی طرف ہندوستان کے مشہور عالم ابوالکلام آزاد کی ایک مختصر سی تحریر ہم یہاں پیش کرتے ہیں، جس سے ہماری اوپر کی بیان کردہ تمام باتوں کی مکمل تصدیق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے، اوائل بنو امیہ ہی میں عجمی اقوام کے اختلاط اور عجمی علوم ذہنیہ مہلکہ کے شیوع یعنی پھیل جانے سے عقائد میں فتنہ کاوش و تعمق کی بنیاد پڑی اور نئے نئے سوال پیدا ہونے لگے۔ یہ حال دیکھ کر مجبوراً اہل حق و سنت کو اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 72۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ 9ویں صدی کا وہ زمانہ جو اکبر سے پہلے گزرا، ہندوستان میں سخت بدامنی اور طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ روز روز بادشاہتیں بنتی اور بگڑتی تھیں، کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی جو احکام شرع کے اجرا و قیام کی ذمہ دار ہوتی۔ علماء حقانی بہت کم تھے، علماء دنیا دار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، دنیا طلبی اور مکر و فریب کی گرم بازاری تھی۔ تذکرہ ابوالکلام صفحہ نمبر 47۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ارشاد فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اگر قرآن کی خبروں سے یہ مسلمان لوگ انکار کرنے لگیں کے مطابق قرآنی احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی طرف سے انکار اور مخالفت ظاہر ہونے لگ گئی اور مسلمان قرآنی احکام سے منہ موڑ کر پھر سے گمراہ ہونے لگ گئے تھے، تبھی آیت شریفہ کے الفاظ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین کے مطابق قوم مہدی دنیا میں اللہ نے وجود میں لائی۔ واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک فقد وکلنا بہا قوما الی آخرہ میں قوم سے مراد حضرت مہدی علیہ السلام ہی کی قوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کے مطابق اس قوم نے قرآن کی دی ہوئی تمام تعلیمات اور خبروں کا ہر طرح اقرار کیا اور عقائد باطلہ کی تردید کی ہے اور مسخ شدہ احکام شرع محمدی کو پھر سے اس طرح تازہ کیا ہے کہ بعد کے غیر مہدوی مورخوں نے خود کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا اور لکھ دیا کہ مہدی اور مہدی کی قوم کی روش کی وجہ اسلام اور اس کی تعلیمات پھر سے تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احکام دین سے مسلمانوں کے منہ موڑ لینے کے معاملے کی توثیق امام آخر الزماں حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد مبارک سے بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالی ای بندارا مہدی کردہ
آنگاہ فرستادہ کہ از تمام عالم دین رفتہ بود، مگر در مجذوبان ماندہ بود. یعنی مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس بندے کو مہدی کی حیثیت سے اس وقت مبعوث کیا جبکہ تمام دنیا سے دین رخصت ہو گیا اور صرف مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا. انصاف نامہ صفحہ 21. غور کرو قرآن اور قرآنی خدائی احکام کا کس طرح انکار ہو چکا تھا. دنیا سے دین رخصت اور برخاست ہو گیا تھا، تب مہدی اور مہدی کی قوم عالم وجود میں آئی. اس قوم کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں اور مہدی کے ماننے والوں کی جو روش خود غیر مصدق مورخوں نے بیان کی ہے، اس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے. چنانچہ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ سید محمد جیون پور کے رہنے والے تھے. سن 847 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کے اشد شدید مخالف بھی معترف ہیں کہ علوم رسمیہ کے ساتھ زہد و درویشی اور ورع و تقوی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. تذکرہ صفحہ 47. ابوالکلام آزاد نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ در سید محمد جیون پوری ہر کمال کہ محمد رسول اللہ داشت و رسید، سید محمد را نیز بود. فرق ہمی است کہ آ جا با اصالت بود و این جا با تبعیت، و تبعیت رسول بجائے رسیدہ کہ ہم چوں او شد. تذکرہ صفحہ نمبر 51. یعنی سید محمد جیون پوری میں ہر اس صفت کا کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اور انہیں پہنچا تھا، سید محمد کو بھی حاصل تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کی حیثیت میں تھا اور یہاں یعنی سید محمد جیون پوری کو تابع کی حیثیت میں حاصل ہوا تھا، اور رسول کی اتباع بھی اس منزل پر پہنچی ہوئی تھی کہ وہ رسول کے مماثل ہو چکی تھی. دیکھو یہ بیانات خدا کی اس پیشین گوئی کے عالم ظہور میں آ جانے کو ظاہر کر رہے ہیں جو اسلام اور اس کی تعلیمات سے انحراف کرنے، کفر اور ارتداد کرنے والوں کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی جگہ تصدیق کرنے والوں کی قوم کو لانے کے خدائی وعدہ اور اعلان یعنی فقد وکلنا بہا قومن کا مصداق قرار پائی، اور وہ مہدی علیہ السلام کی قوم ہی تو ہے. مہدی اور قوم مہدی کی روش کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ عشق کی صداقت اور خلق کی پاکی نے ان کی یعنی مہدی کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی. ان لوگوں کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے اور ایسے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے. عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن و زمین کی فانی الفتوں کو ایمان و محبت کے رشتے پر قربان کر دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و غم گسار بن گئے تھے. امیر و فقیر، اعلیٰ و ادنا سب ایک حال و ایک رنگ میں رہتے اور بجز خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجرا و قیام کے اور کسی کام سے واسطہ نہ رکھتے. تذکرہ صفحہ 48. دیکھو مہدی اور قوم مہدی کا کام خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کو نافذ اور جاری کرنا اور احکام شرع کو پھر سے قائم کر کے دین کو زندہ کرنا ہی رہا. یہ ذمہ داری فقد وکلنا بہا قومن کی تکمیل میں
قوم مہدی کو خدا نے سپرد فرمائی، ابوالکلام آزاد آگے اور کھل جاتے ہیں اور لکھتے ہیں جو حالات نا طرفدار وہ معتمد مورخوں نے لکھے ہیں، اگر وہ سچ ہیں تو یہ لوگ انسان نہیں تھے، ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے جن کو خدا نے اپنی زمین کی طہارت یعنی پاکی کے لیے آدمیوں کے ہیکل میں بھیج دیا تھا۔ تذکرہ صفحہ 62۔ دیکھیے ابوالکلام آزاد نے کیا لکھا ہے کہ یہ آسمان کے مقدس فرشتے تھے جن کو خدا نے آدمیوں کے روپ میں زمین کی پاکی کے لیے بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چل کر وہ یوں لکھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، ان عشاق حق کے ذکر میں آج یہ تاثیر ہے، نہیں معلوم ان کی پاک صورتوں اور پاک صحبتوں کی گیرائیوں اور دل ربائیوں کا کیا حال ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 62۔ غور کرو غیر مصدق مورخ نے کیا لکھا ہے کہ ان عاشقان خدا کے صرف تذکرے کرنے میں آج یہ تاثیر ہے کہ دل سے ان کی عقیدت کا خائل ہونا پڑ رہا ہے۔ معلوم نہیں ان کی پاک اور نورانی صورتوں اور پاک صحبتوں کے اثرات اور دل کو متاثر کرنے کا کیا حال رہا ہوگا۔ دیکھیے قوم مہدی کی انہوں نے روش یوں بیان کی، زن و فرزن، خیش و یگانہ، خانہ و وطن، کسی چیز کا لگاؤ نہ تھا۔ کچھ لوگ دن کو نکل جاتے، محنت مزدوری کرتے، کچھ ملتا اس میں سے 10واں حصہ یعنی عشر راہ خدا میں خرچ کر دیتے، باقی لے کر شام کو آتے، ایک گھرانے کے بھائیوں کی طرح مل جل کر کھا لیتے اور اپنے اپنے عشق الہی میں مست رہتے۔ کچھ لوگ صبح ہوتے ہی شہر کی راہ لیتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے، کمزوروں اور معذوروں کی روٹی پکا دیتے، بیوہ عورتوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے، دو شخصوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے تو منتیں کر کے صلح صفائی کرا دیتے، نہ مانتے تو کہتے کہ ہم کو مار ڈالو مگر آپس میں میل ملاپ کر لو۔ استغنا و قناعت کا یہ حال تھا کہ کئی دن گزر جاتے اور کچھ میسر نہ آتا، لیکن دلوں کی بے فکری اور چہروں کی خوشحالی دیکھ کر گمان ہوتا کہ ابھی شکم سیر ہو کر اٹھے ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیت کا حوالہ دے کر لکھا ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاءہم من التعفف، یعنی ان کی بے نیازی دیکھ کر ناواقف آدمی کہہ اٹھتا کہ یہ تو غنی اور مالدار لوگ ہیں۔ بھوک کا بہت غلبہ ہوتا تو نماز شروع کر دیتے اور سلام پھیر کر اٹھتے تو شہنشاہوں کی بے نیازی چہروں سے ٹپکتی۔ ساتھ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جوش کا یہ حال تھا کہ معاصی و منکرات کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ ہر فرد ہمیشہ باہتیار مسلح رہتا اور جب کسی فعل منکر کو دیکھتا تو فلیغیرہ بیدہ پر عمل کر کے حکمن روک دیتا۔ اس پر صبر و ثبات کا یہ حال تھا کہ ملامتیں سنتے، گالیاں کھاتے، فاخے کرتے، زخمی ہوتے مگر اپنے کام سے باز نہ آتے اور کہتے کہ گالیوں میں ہمیں وہ مزہ ملتا ہے جو تم کو دعاؤں میں نہیں ملتا۔ تذکرہ ابوالکلام صفحہ 65 اور 66۔ دیکھیے یہ اس قوم کی روش ہے جو مہدی کی قوم کہلاتی ہے اور خدا کے دیے ہوئے تیقن فقد وکلنا بہا قومن کی تکمیل میں اسلام سے منہ پھیر لینے والے لوگوں کی جگہ پر خدائے بزرگ و برتر نے اپنے دین کو پھر سے زندہ اور تازہ کرنے کی خاطر دنیا میں اسے بھیجا ہے۔ یہ اعتراف کچھ ابوالکلام آزاد ہی کا نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی کے شاگرد سید رفیع الدین محدث کے بارے میں شیخ عبد القادر بدایونی مصنف منتخب التواریخ لکھتے ہیں کہ با مہدویہ حسن زن داشتند، یعنی حافظ عسقلانی کے شاگرد سید رفیع الدین محدث بھی
مہدویوں کے ساتھ عمدہ خیال ہی رکھتے تھے، یعنی وہ بھی اس قوم مہدویہ کی عمدہ روش کے قائل تھے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی ابوالکلام آزاد ہی نے بیان کی ہے، کسی اور نے نہیں۔ ملاحظہ ہو تذکرہ صفحہ نمبر 61۔ غیر مصدقین، مورخین اور محدثین کے ان تمام احوال کے بیان سے یہاں مقصد صرف یہی ظاہر کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب دین حق سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا کے مطابق پھر جانے لگے، دی ہوئی خبروں کا انکار کر کے کفر کرنے لگے، تو خدا تعالیٰ نے اسی آیت شریفہ میں ایسوں کی جگہ ایک اور قوم کو مقرر کر رکھنے کی اپنی جو بشارت فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور اس قوم کے تعلق سے حضرت مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم خدا ہوا ہے کہ اے سید محمد، اس آیت میں جس قوم کا ذکر ہے فقط تیری قوم ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ ارشاد برحق ہے، اور اس کے حق ہونے پر نہ صرف ارشاد مہدی علیہ السلام بلکہ آپ علیہ السلام کی ہدایات سے فیض یافتہ قوم کی روش بھی گواہی کا مجسم نمونہ موجود ہے، اور جس کا کلم کلا اعتراف غیر مہدوی اور غیر مصدق مہدی دانشوروں، مورخوں اور محدثین نے کیا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ الحمدللہ۔ اور دیکھو اس لائی جانے والی قوم کے بارے میں یہ بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے کہ لیسو بہا بکافرین، یعنی اس قوم کے لوگ پچھلے لوگوں کی طرح ان قرآنی احکام سے کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے یا ان کی طرف سے منہ موڑ لینے والے نہیں ہوں گے۔ غور کرو اس قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں تعریف فرمائی ہے، گویا یہ ایک قسم کا تیقن ہے جو دنیا والوں کو دیا گیا ہے، اور اس قوم کے حق میں پرزور طریقے کے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نادانو، تم نے انکار کیا، کیا ہوا؟ ہم قادر مطلق ہیں، ہم تمہاری جگہ اور تمہارے بدلے ایک اور ایسی قوم کو لائیں گے جس کے لوگ ہمارے احکام، قرآن کی خبروں اور رسول کی پیشین گوئیوں کو ہر طرح قبول کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، ان سے کفر ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس قوم کے لوگوں کا مرتبہ اور مقام جو اس آیت شریفہ کے آخری جز یعنی لیسو بہا بکافرین ہو رہا ہے۔